بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے چینل میں خوش آمدید. آج کل گھر میں بھائی کی شادی کا موضوع زیر بحث بنا ہوا تھا. جب سے بھائی کی نوکری لگی تھی تب سے اماں بار بار یہی کہہ رہی تھیں کہ اب بہت مناسب وقت ہے کہ جنید کی شادی کر دی جائے، جبکہ بھائی ابھی اس بات کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن اماں کا کہنا تھا کہ وقت پر شادی ہو جائے تو بہتر ہے. ساری ذمہ داریاں ساتھ ساتھ پوری ہوتی رہتی ہیں، اور اگر وقت ہی ہاتھ سے نکل جائے تو پھر زیادہ دیر ہو جاتی ہے. اماں کے اپنے ہی خیالات تھے، اور مجھے تو اس بات کی خوشی تھی کہ بھائی کی شادی پر اچھے اچھے جوڑے بنیں گے. اور اس کے علاوہ بھابھی جب بیاہ کر آئیں گی گھر تو اس کے ساتھ بھی گھر میں خوب رونق ہو جائے گی. ہم چونکہ 3 ہی بہن بھائی تھے، 2 بہنیں اور 1 بھائی. میری بڑی بہن کی تو شادی ہو چکی تھی اور اس کا ایک چھوٹا سا پیارا سا بیٹا تھا، جبکہ بھائی تب نوکری نہیں کرتا تھا. اس کی پڑھائی کا 1 سال باقی تھا. پھر جیسے ہی بھائی کی پڑھائی مکمل ہوئی، ساتھ ہی اس نے نوکری ڈھونڈنی شروع کر دی. اور جیسے ہی اسے مناسب سی نوکری مل گئی تو اماں نے بھی اس کی شادی میں بھی دیر نہیں کرنا چاہی. اماں کا یہی خیال تھا کہ بھائی جلد سے جلد اپنے گھر بار کا ہو جائے، اور ہم اسی لیے آج کل مختلف لڑکیوں کو زیر بحث لا رہے تھے. ان میں سے کچھ لڑکیاں خاندان کی تھیں، کچھ میری سہیلیاں اور ارد گرد محلے کی لڑکیاں تھیں. لیکن ابھی تک کسی ایک لڑکی پر اتفاق نہیں ہو سکا تھا. انہی دنوں میں میری بہن کے سسرال میں ایک شادی کی تقریب آ گئی. اماں کا چونکہ جانا ضروری تھا، اسی وجہ سے مجھے بھی ایک مناسب سا لباس تیار کروا دیا گیا اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر شادی میں شرکت کے لیے پہنچ گئی. مناسب سا فنکشن تھا، بہت اچھا لگا. اور وہیں پر اماں کو بھائی کے لیے ایک لڑکی پسند آ گئی، تو اماں نے وہیں پر بھائی کو بھی دور سے دکھا دی. انہوں نے بھی اسے اوکے کر دیا، اور پھر میری بہن کے ساتھ اماں نے باقی سارے معاملات طے کیے. اسے کہا کہ لڑکی کے والدین سے رضامندی لے لو، اگر وہ اس بات کی خواہش کا اظہار کریں تو ہم ان کے گھر رشتہ لے کر چلتے ہیں. میری بڑی بہن اس لڑکی کو جانتی تھی، اس نے بھی اس کی کافی تعریف کی. کہنے لگی سمرین بہت اچھی لڑکی ہے، خاندان میں اس کی بہت تعریف ہوتی ہے. مجھے پہلے اس بات کا خیال ہی نہیں آیا، اب آپ نے توجہ دلائی ہے تو میں ضرور اس کے ماں باپ سے جنید کے لیے بات کروں گی. اماں اس رشتے کے لیے بہت پر امید تھی، کیونکہ ایک تو میری بہن نے سسرال میں اپنا بہت اچھا معیار بنا کر رکھا ہوا تھا. ہر ایک فرد اس کی تعریف کرتا تھا اور ہر ایک کی زبان پر اس کا نام ہوتا تھا. خاندان کے لوگوں کو جوڑ کر رکھنا اسے آتا تھا، اسی لیے اماں اپنی تربیت پر مطمئن تھی. اس کے علاوہ بھائی اب اچھا کمانے لگ گیا تھا، اور اماں کو اس بات کی بھی بے فکری تھی کہ لڑکے کی نوکری اچھی ہے، دیکھنے میں بھی وہ خوبصورت تھا، اور ویسے بھی وہ لوگ ہماری طرح کے ہی تھے. اس شادی سے آنے کے کچھ دن بعد تو اماں نے صبر کیا. پھر ایک دن دوبارہ میری بڑی بہن کو فون کر دیا. کہا کہ تم نے ابھی تک سمرین کے گھر والوں سے بات نہیں کی، بہتر ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے بات کر لو. اچھی لڑکی انتظار میں نہیں بیٹھی رہتی، ان کے رشتے فوراً طے ہو جاتے ہیں. اماں کی بات سن کر میری بڑی بہن ہنس دی. کہنے لگی اماں میں نے اس کے ماں باپ سے بات کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم سوچ کر جواب دیں گے، کیونکہ یہ خاندانی معاملہ ہے اور اس طرح ہم ایک دم سے فیصلہ نہیں کر سکتے، اس لیے میں ان کے جواب کا انتظار کر رہی ہوں. میری بڑی بہن نے اماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا تو اماں بھی ذرا مطمئن ہو گئی. ٹھیک 2 دن کے بعد ان کی طرف سے فون آ گیا، اور ان کا جواب بھی ہاں میں تھا. ان کا کہنا تھا کہ آپ گھر آ جائیں، بیٹھ کر باقی معاملات طے کر لیتے ہیں. اماں تو پہلے ہی اسی انتظار میں تھی. انہوں نے ضروری تیاری مکمل کی اور مجھے ساتھ لے کر سمرین کے گھر چلی آئیں. ادھر سے میری بڑی بہن اور بہنوئی بھی آ گئے تھے. یوں بڑے اچھے اور خوشگوار ماحول میں رشتے کی بات چلی اور رشتہ پکا بھی ہو گیا. چونکہ دونوں خاندان پہلے سے ہی ایک دوسرے کو جانتے تھے، اس لیے زیادہ چھان بین کا تو مسئلہ ہی نہیں بنا. اماں نے ڈائریکٹ منگنی کی تاریخ لے کر شادی کا بول دیا. اماں کا کہنا تھا کہ منگنی بھی میں صرف اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے کر رہی ہوں، کیونکہ ایک ہی بیٹا ہے میرا اور میں اس کے سارے شوق پورے کرنا چاہتی ہوں. اس لیے اگلے ہفتے منگنی کرنے کے بعد مجھے شادی کی تاریخ دے دیں. گو کہ بھابھی کے گھر والے اس بات کے حق میں نہیں تھے کہ اتنی جلدی شادی کر دی جائے. وہ اپنی تیاریاں کرنا چاہتے تھے، لیکن اماں نے کسی بھی قسم کا جہیز لینے سے صاف صاف منع کر دیا اور کہا کہ میرے گھر میں ہر چیز ہے. ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں. اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. مجھے صرف ایک بہو اور بیٹی چاہیے، وہ بس آپ دے دیں. وہ لوگ اماں کی اعلیٰ ظرفی کے قائل ہو گئے، لیکن پھر بھی ان کا کہنا تھا کہ بیٹی والے کبھی خالی ہاتھ رخصت نہیں کرتے، اس لیے ہم زیادہ تو نہیں، جتنا ہو سکا اپنی حیثیت کے مطابق کچھ اپنی بیٹی کو دے کر رخصت کریں گے. اماں نے دوسرے سارے معاملات بھی طے کر لیے اور یوں جھٹ پٹ ہی بھائی کا رشتہ پکا ہو گیا. گھر آ کر اماں نے سارے محلے میں مٹھائی بانٹی. اماں کی خوشی دیدنی تھی، تاہم ابا کو یاد کر کے ان کی آنکھیں نم ہو گئیں.
ہر خوشی کے موقع پر ابا کی یاد اسی طرح آ جایا کرتی تھی، کیونکہ اماں اور ابا کا ساتھ بہت اچھا گزرا تھا۔ وہ دونوں کزن تھے اور ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ تو ابا کو جگر کے عارضے نے جینے نہیں دیا، ورنہ اماں اور ابا تو ایک دوسرے کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہتے تھے۔ لیکن اب ابا کو 8 سال گزر چکے تھے اور اماں ان کی یاد کے سہارے جی رہی تھیں۔ میں اور بھائی اماں کے ارد گرد جا کر بیٹھ گئے۔ دونوں نے اماں کے گرد اپنے بازو ڈال دیے۔ اماں ہم دونوں کو پیار کرنے لگیں۔ ایسے کسی بھی موقع پر ہم اسی طرح اماں کو تسلی دیتے تھے۔ رشتہ پکا ہونے کے بعد منگنی کی تیاریوں میں تو دن گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، اور ایک ہفتہ کیسے گزرا کچھ خبر ہی نہیں ہوئی۔ اماں نے بھابھی کے بہت اچھے جوڑے بنوائے تھے۔ منگنی کی رسم بہت اچھے طریقے سے ہوئی۔ جس نے بھی ان دونوں کو دیکھا تو ان کی بہت تعریف کی۔ منگنی کے فوراً بعد شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اب تو صحیح معنوں میں سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ میری بڑی بہن بھی گھر آ چکی تھی اور وہ بھی اماں کے ساتھ ہر ممکن مدد کرواتی، اور ان کا بیٹا سارا دن میرے پاس کھیلتا رہتا۔ میں اس کے ساتھ شرارتوں میں لگی رہتی۔ اماں اور بڑی بہن دونوں بازار کے چکر لگا کر تیاریاں مکمل کر رہی تھیں، اور پھر بھائی کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ ایک چیز بہت شاندار تھی۔ بھابھی رخصت ہو کر ہمارے گھر پر آ گئی۔ گھر میں کچھ دن تو بہت رونق لگی رہی، اور اب جب کہ سب مہمان رخصت ہو چکے تھے تو گھر میں صرف گھر کے افراد ہی رہ گئے تھے۔ میری بہن بھی اپنے سسرال واپس جا چکی تھی، اور بھابھی اب 2 دن کے لیے میکے رہنے گئی تھی۔ میں اماں سے کہنے لگی کہ اماں، بھابھی کے آنے سے گھر میں کتنی رونق ہو گئی ہے، ایسے لگتا ہے وہ ہمیشہ سے یہیں پر ہی تھیں۔ اماں کہنے لگی ہاں، یہ رشتہ ہی ایسا ہے، ہر فرد کی اپنی رونق ہے۔ مجھے بھابھی کے جانے سے اداسی ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے یہ 2 دن گزرے اور بھابھی ہنستی کھیلتی واپس چلی آئیں۔ میں نے انہیں بھی بتا دیا کہ میں آپ کے جانے سے بہت اداس تھی، تو وہ مسکرا دی، کہنے لگی آئندہ تم بھی میرے ساتھ چلنا۔ میں شرما گئی کیونکہ میں تو کہیں پر جاتی ہی نہیں تھی، اور ابھی ویسے بھی مجھے بھابھی سے تھوڑی جھجک محسوس ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ میری اور بھابھی کی بہت دوستی ہو گئی۔ بھائی تو سارا دن اپنی نوکری پر ہوتے تھے، اماں اپنے وظائف وغیرہ مکمل کرتی رہتی، اور کچھ گھر کے کاموں میں میری مدد کروا دیتی۔ چونکہ ابھی بھابھی کو کام پر نہیں لگایا تھا، اس لیے میں اور اماں ہی کچن کا کام دیکھ رہے تھے، جبکہ گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے تو ماسی آتی تھی۔ انہی دنوں میں ایک عجیب سا واقعہ ہوا۔ اماں آج گھر پر نہیں تھی۔ محلے میں اماں کی ایک بہت اچھی دوست تھی، ان کی طبیعت خراب تھی، تو اماں ان کی خیر خبر لینے کے لیے ان کے گھر گئی ہوئی تھی۔ بھابھی اپنے کمرے میں تھی، جبکہ میں کچن میں دوپہر کا کھانا بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ اتنے میں فون کی بیل بجی۔ میں نے نظر انداز کیا اور اپنے کام میں لگی رہی، کیونکہ یہ بھابھی کے موبائل کی بیل تھی۔ میرا خیال تھا کہ بھائی کا فون ہوگا یا بھابھی کے میکے سے ہوگا تو وہ خود ہی اٹھا لیں گی، لیکن بیل مسلسل بج رہی تھی۔ اب میں تشویش کا شکار ہونے لگی، کیونکہ بھابھی تو کمرے میں ہی تھی اور موبائل بھی کمرے میں تھا، تو پھر بھابھی فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ میں یہی سوچتی ہوئی ہانڈی کے نیچے آگ ہلکی کرتی ہوئی بھابھی کے کمرے میں آ گئی۔ دیکھا تو فون ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا بج رہا تھا، جبکہ بھابھی کمرے میں نہیں تھی۔ باتھ روم کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ میں نے بھابھی کو آواز دی، لیکن باتھ روم میں کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اگر بھابھی یہاں پر نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ میں حیران ہوتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ اماں کے کمرے میں، ڈرائنگ روم میں، صحن میں، سب جگہ دیکھ لیا، لیکن بھابھی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں اس وقت شدید گھبراہٹ کا شکار ہو گئی۔ نہ معلوم بھابھی کہاں گئی ہیں، وہ تو کہیں آتی جاتی بھی نہیں، اور اکیلے آنے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اب وہ اچانک کہاں چلی گئیں؟ میں یہی سوچتی ہوئی دوبارہ کچن میں آنے لگی تو دیکھا کہ بھابھی کمرے سے نکل کر آ رہی ہیں۔ میں اتنی حیران رہ گئی کہ پلکیں تک جھپکنا بھول گئی۔ بھابھی نے میری شکل دیکھی، کہنے لگی کیا ہوا، تم ایسے حیرت کا بت بنے کیوں کھڑی ہو؟ بھابھی کو سامنے دیکھ کر میں واقعی بہت حیرت زدہ ہو گئی تھی۔ میں نے بھابھی سے کہا آپ کمرے سے آ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی ہاں، تمہارے سامنے ہی تو کمرے سے آ رہی ہوں۔ بھابھی نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو میں نے ان سے کہا کہ ابھی تو میں آپ کو کمرے میں دیکھ کر آئی تھی، آپ نہیں تھی۔ میں نے سارا گھر چھان مارا، آپ کہیں پر نہیں تھی، تو پھر آپ کہاں تھیں؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے ان سے سوال کیا تو بھابھی کے چہرے پر ایک سایہ سا گزر گیا۔ میں نے دیکھا بھابھی کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر کہنے لگی میں دراصل کہیں مصروف تھی، لیکن تم سے التجا ہے، کسی سے اس بات کا ذکر مت کرنا۔ بھابھی نے عجیب سے انداز میں مجھے کہا تو میں خوفزدہ ہو گئی، تاہم دل ہی دل میں الجھ ضرور گئی کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے بھابھی کو ہر جگہ دیکھ لیا تھا، وہ کہیں نہیں تھی، اور اب میرے سامنے کمرے سے نکل کر آ رہی ہیں۔
اور مجھے کہہ رہی ہیں کہ کسی سے ذکر مت کرنا۔ بھابھی کیا چھپا رہی ہیں؟ مجھے دل ہی دل میں اس بات کی خود بدھ لگ چکی تھی اور میں معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتی تھی۔ میرا دل تجسس سے بھر چکا تھا۔ پہلے سوچا کہ اماں سے یہ بات کرتی ہوں، لیکن پھر اماں کی پریشانی کے خیال سے یہ بات نہیں کی۔ پھر خیال آیا کہ بھائی کو بتاتی ہوں، تو پھر اپنے اس خیال کو بھی جھٹک دیا اور یہی سوچا کہ بھائی کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں نے بھابھی کے خلاف شکایت کی ہے، جبکہ ایسا کچھ تھا بھی نہیں۔ میں صرف بھابھی کی بات اور رویے سے الجھ چکی تھی اور تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ اس وقت کہاں تھیں، لیکن مجھے بھابھی کے ساتھ بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اور پھر اسی طرح جب اماں بھائی کے ساتھ کسی کے لیے عیادت کے لیے گئی ہوئی تھی تب بھی بھابھی غائب ہو گئی۔ گھر پر ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس وقت ویسے بھی شام ہو چکی تھی، مغرب کے بعد کا وقت تھا۔ میں بری طرح گھبرا گئی، مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا اور بھابھی کی طرف سے ایک دھڑکا لگا ہوا تھا کہ نہ جانے وہ کہاں گئی ہیں اور کب تک واپس آئیں گی، اور اگر تب تک اماں یا بھائی واپس آ گئے تو پھر میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ بھابھی تو مجھے کچھ بتا کر ہی نہیں گئی۔ اب میں نے اپنے خوف کو کم کرنے کے لیے ٹی وی لگا لیا، لیکن پھر بھی میری گھبراہٹ حد سے سوا تھی۔ کافی دیر انتظار کے بعد وہ ایک دم پھر سے اپنے کمرے سے برآمد ہوئی اور میں یوں اچانک سے اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیرت کا بت بن گئی۔ بھابھی مجھ سے نظریں چراتی ہوئی میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ پھر وہ خود ہی کہنے لگی، میں جانتی ہوں تم بہت سے وسوسوں کا شکار ہو، تمہیں میری طرف سے بہت سارے شکوک و شبہات ہیں، میں جانتی ہوں کہ تم بہت الجھی ہوئی ہو، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہیں وقت آنے پر سب کچھ بتا دوں گی۔ لیکن ابھی تم مجھ پر ایک احسان کرنا کہ یہ بات کسی سے نہ کہنا، ورنہ شاید میرا گھر خراب ہو جائے۔ بھابھی نے اتنے التجا آمیز انداز میں مجھ سے کہا کہ میں نے خود بخود ہی ہاں میں سر ہلا دیا۔ تاہم یہ تجسس میرے دل میں بہت بڑھ رہا تھا اور میں اب بھابھی کی حرکات پر لاشعوری طور پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ یوں تو بھابھی بالکل روٹین میں تھی، اپنے چھوٹے موٹے کام سر انجام دیتی تھیں، لیکن اس ایک بات کے علاوہ ان میں مجھے کوئی انوکھی بات نظر نہیں آئی۔ بھابھی کچھ وقت کے لیے کہیں غائب ہو جاتی تھیں اور پھر اسی جگہ سے برآمد بھی ہو جاتی تھیں۔ مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ انہی دنوں میں اماں نے سوچا کہ اب شادی کو چونکہ 1 ماہ ہو چکا ہے تو بھابھی کا ہاتھ میٹھے میں لگوا دیا جائے۔ اس سلسلے میں امی نے جمعے کا دن منتخب کیا، بھابھی کے ہاتھ سے کھیر پکوائی۔ بھابھی نے بھی بہت خوشی خوشی میٹھا بنایا اور پھر اسے ذرا ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا۔ اماں کا کہنا تھا کہ عصر کے بعد محلے میں تقسیم کر دینا۔ اماں اپنے کمرے میں جا چکی تھی جبکہ بھابھی اپنے کمرے میں، اور میں نہانے کے لیے چلی گئی۔ لیکن عصر کے بعد جب میں کھیر تقسیم کرنے کے لیے کچن میں آئی تو دیکھا کہ سارا پتیلا خالی پڑا ہوا ہے۔ میں بے حد حیران ہوئی، آخر کھیر کس نے تقسیم کی جبکہ اماں نے تو میری ڈیوٹی لگائی تھی۔ میں اماں کے پاس چلی آئی اور انہیں کہا کہ اماں، آپ نے اگر خود ہی تقسیم کرنی تھی تو میری ڈیوٹی کیوں لگا دی؟ تو اماں نے مجھے حیرت سے ششدر کر دیا۔ اماں کہنے لگی، میں نے تو کوئی کھیر تقسیم نہیں کی، کھیر تو وہیں پتیلے میں پڑی ہے۔ لیکن جب میں نے اماں کو یہ بتایا کہ پتیلا تو سارا خالی پڑا ہے تو اماں خود بھی بہت حیران ہوئی۔ پھر کہنے لگی، بہو سے پوچھو، شاید اسے معلوم ہو۔ میں نے بھابھی سے یہ بات کہی تو بھابھی کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا، لیکن وہ کمزور لہجے میں جھوٹ بولنے لگی۔ کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم، کھیر تو اسی میں ہی پڑی تھی۔ تاہم کھیر والا پتیلا بالکل خالی تھا۔ اس واقعے نے گھر میں ایک عجیب سا خوف پیدا کر دیا۔ اماں کو رہ رہ کر گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ یہی سوچنے لگیں کہ نہ جانے وہ کھیر کہاں گئی۔ خود میرے دل میں بھی وسوسے تھے، لیکن مجھے اس بات کا یقین تھا کہ کھیر کے غائب ہونے میں بھابھی کا ہاتھ ہے، جبکہ بھابھی نے میرے سامنے انکار کر دیا تھا۔ بھائی کو اس سارے معاملے کی بھنک ہم نے نہیں پڑنے دی تھی، ورنہ وہ شاید یہی سمجھتے کہ جان بوجھ کر ان کی بیوی پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ اماں نے گھر میں پڑھائی کی، سارے کونوں میں پڑھا ہوا پانی چھڑکا۔ اماں کے دل میں تو شدید وہم بیٹھ گیا تھا، اسی لیے وہ مسلسل پڑھائی کر رہی تھی، جبکہ میں خاموشی سے بھابھی کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد کچھ دن تو گھر پر عجیب سی خاموشی چھائی رہی۔ ہر بندہ اپنی جگہ ایک سوچ میں گم تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ واقعات معمول پر آنے شروع ہو گئے۔ بھابھی نے اب کچن میں کھانا بنانا شروع کر دیا تھا۔ وہ کافی اچھا کھانا بنا لیتی تھیں، لیکن ایک بات میں نے محسوس کی تھی، جب بھی گھر میں کچھ میٹھا بنتا یا بھابھی بنا دیتی تو وہ میٹھا بچتا ہی نہیں تھا۔ حالانکہ ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں کھاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ برتن میں ہی پڑا پڑا غائب ہو جاتا۔ اس بات سے اماں بہت پریشان تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ گھر میں کوئی ایسی مخلوق ہے جو ان کے گھر پر قبضہ کر رہی ہے
اور اس طرح کی حرکتیں کر کے انہیں پریشان کر رہی ہے۔ اماں بہت پریشان رہتی تھیں، اس لیے وہ اپنی پڑھائی میں مشغول رہتی، جبکہ میں اس انتظار میں تھی کہ کب بھابھی میرے سامنے اپنے اس راز سے پردہ ہٹائیں اور مجھے اس بارے میں بتائیں۔ اور پھر مجھے ایک دن موقع مل ہی گیا۔ اس دن بھی اماں کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اماں نے بی پی کی دوا کھائی اور اندر کمرے میں جا کر سو گئی۔ میں نے اماں کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ وہ کچھ دیر آرام کر لیں، ورنہ اس طرح سے ان کی طبیعت اور خراب ہو جاتی۔ کچن میں آ کر میں اپنے کام سمیٹنے لگی، اتنے میں بھابھی بھی کچن میں چلی آئیں۔ کہنے لگی آج جمعرات ہے، مجھے کچھ میٹھا بنانا ہے۔ بھابھی نے کہا تو میں نے ان سے پوچھا کہ جمعرات کو کیا خاص ہے جو آپ نے میٹھا بنانا ہے؟ اور آپ کو پتہ تو ہے جب بھی میٹھا بنائیں تو میٹھا بچتا ہی نہیں ہے، نہ جانے وہ کہاں جاتا ہے۔ میں نے بھابھی سے کہا تو بھابھی نظر چرا کر کمزور لہجے میں بولی، اگر میں یہ کہوں کہ مجھے معلوم ہے وہ میٹھا کہاں جاتا ہے تو تم میری بات کا یقین کر لو گی؟ میں نے ایک دم گھوم کر بھابھی کی طرف دیکھا اور کہا کیوں نہیں میں کیوں نہیں یقین کروں گی، ضرور کروں گی، لیکن آپ نے مجھے ابھی تک اپنا سمجھا ہی نہیں ہے، آج تک مجھ سے اپنی بات شیئر ہی نہیں کی ہے۔ میں نے الٹا بھابھی کو ہی جذباتی بلیک میل کر دیا تو وہ قدرے شرمندہ نظر آنے لگی۔ کہنے لگی میں تم پر یقین کرتی ہوں، تمہیں سب کچھ بتانا چاہتی ہوں، لیکن کیا کروں، میں جیسے کرتی ہوں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تم میری بات کو غلط مت سمجھو اور اس وجہ سے میرا گھر نہ خراب ہو جائے، صرف اسی لیے ڈرتی ہوئی یہ بات نہیں کرتی۔ بھابھی نے بے بسی سے کہا تو میں نے ان کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا اور کہا بھابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے میں نے ابھی تک آپ کے غائب ہونے کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کی، جب تک آپ مجھے خود اس سارے معاملے کے بارے میں نہیں بتائیں گی میں کسی سے یہ بات نہیں کروں گی، اس لیے آپ بے فکر ہو کر کھل کر مجھے بتائیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ میں خود اس مسئلے کی وجہ سے بہت الجھی ہوئی ہوں، بار بار دھیان آپ کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر یہ جو گھر سے اب میٹھا غائب ہونا شروع ہو گیا ہے اس بات نے مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے، اس لیے آپ کی بہت مہربانی آپ میری یہ الجھن دور کر دیں، بتا دیں یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے التجا بھرے لہجے میں بھابھی سے کہا تو بھابھی کچھ لمحے میری طرف دیکھتی رہیں، پھر کہنے لگیں ٹھیک ہے ابھی میں میٹھا بنا لوں، اس کے بعد تمہیں سب کچھ سچ سچ بتاتی ہوں۔ بھابھی کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی، اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ مجھے سارا سچ بتا دیں گی جسے جاننے کے لیے میں اتنی بے چین تھی۔ بھابھی کہنے لگیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں کالج میں پڑھتی تھی، ہر لڑکی کی طرح مجھے بھی بننے سنورنے کا بہت شوق تھا، میں چونکہ بہت زیادہ خوبصورت تھی تو ہر کوئی میری خوبصورتی کی تعریف بھی کرتا تھا، ہر کوئی مجھے سراہتا تھا اور اپنی تعریف سن کر میں ہواؤں میں اڑنے لگتی تھی۔ گھر میں میری ہر بات مانی جاتی تھی، میری ہر ضد پوری کی جاتی۔ اس دن ہمارے کالج کا ایک ٹرپ جا رہا تھا، جب میں نے اپنے ابو سے ٹرپ پر جانے کی بات کی تو انہوں نے سارا معاملہ امی پر چھوڑ دیا۔ یہ سن کر امی نے صاف انکار کر دیا کہ تمہیں اگر کہیں بھی جانا ہوگا تو تم ہمارے ساتھ جانا، تم کالج میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کہیں نہیں جاؤ گی۔ امی کسی صورت بھی نہیں مان رہی تھیں۔ میں نے امی کو منانے کی بہت کوشش کی مگر وہ اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی ہٹنے کو تیار نہیں تھی، اور ہمارے گھر میں ہر کام امی کی رضامندی سے ہوتا ہے، یہاں تک کہ ابو اور بھائی بھی امی کی ہی بات مانتے ہیں، اور جب تک امی نہیں مانتی ابو اور بھائی مجھ سے بے تحاشا محبت کرنے کے باوجود بھی مجھے اجازت نہیں دے سکتے تھے۔ اس لیے میں نے رو دھو کر اور یہ کہہ کر کہ میری تمام سہیلیاں جا رہی ہیں، بس میں ہی ہوں جو نہیں جا رہی، امی کو جذباتی بلیک میل کر کے ان کو منا ہی لیا، اور پھر ان کی اجازت سے میں بھی ٹرپ کے ساتھ آ گئی۔ اس دن ہم لوگوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا، اپنی دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ یہ ہمارا کالج میں آخری سال تھا، اس کے بعد ہم لوگوں کے ملنے کے چانسز بہت کم تھے، کیونکہ میری امی کو سہیلیوں کے گھر میں آنا جانا پسند نہیں تھا۔ ہم بہت ساری جگہوں پر گئے، پھر سب لوگ سب سے آخر میں ایک قلعے میں گئے۔ یہ قلعہ تاریخی لحاظ سے تو بہت مشہور تھا، لوگ بہت دور دور سے یہاں پر سیر و تفریح کرنے کے لیے آتے تھے۔ میں بھی مسحور سی اس قلعے کو دیکھتی رہی، اپنے موبائل میں اس کی تصویریں بناتی رہی۔ میں اس کی خوبصورتی میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ مجھے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ چلتے چلتے میں اپنی سہیلیوں سے کافی دور نکل آئی۔ قلعے کا یہ حصہ اچھا خاصا ٹوٹا پھوٹا سا تھا، یہاں پر کوئی بھی میرے علاوہ موجود نہیں تھا۔ یہاں پر ایک پرانا سا کمرہ تھا، میں اس کمرے کو اندر سے دیکھنے کے لیے جب اندر کمرے میں آئی تو سامنے ہی ایک آئینہ پڑا ہوا دیکھا۔ وہ ایک چھوٹا سا آئینہ تھا جس میں سرخ رنگ کا فریم تھا، اس کا فریم بہت ہی زیادہ چمکدار اور خوبصورت تھا۔ اس آئینے کی شکل بیضوی رنگ کی تھی۔ میں نے جب اس میں اپنا عکس دیکھا تو خود کو دیکھتی رہ گئی۔
میں اس آئینے میں معمول سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اس آئینے کو اپنے بیگ میں ڈالا اور پھر واپس اپنی سہیلیوں کے پاس آ گئی۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے بلا رہا ہو۔ یہ آواز کسی لڑکے کی تھی۔ میں حیران پریشان رہ گئی۔ میرے گھر میں رات کے اس وقت کون آ گیا ہے؟ سب لوگ تو اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ کون ہے، مگر وہ میری اس بات کا جواب دیے بغیر میرا نام پکارتا رہا۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا، باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو یہاں پر بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب میں حیران پریشان ہو گئی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اب میں غور سے اس آواز کے تعاقب میں جانے لگی تو یہ آواز مجھے اس الماری سے آ رہی تھی۔ اس وقت مجھے ڈراؤنی فلموں کے دیکھے ہوئے مناظر یاد آنے لگے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے الماری کو کھولا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر ایک خیال کے تحت میں نے وہ بیگ اٹھا لیا۔ جب بیگ کو کھولا تو سامنے ہی میری نظر آئینے پر پڑی اور میں یہ دیکھ کر ہک دک رہ گئی کہ اس آئینے میں میرے عکس کے بجائے کسی نوجوان انسان کا چہرہ نظر آ رہا تھا جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ میں اس کو دیکھ کے مبہوت رہ گئی اور وہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ کیا تم ہماری دنیا میں آنا چاہتی ہو؟ میں نے غیر ارادی طور پر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس وقت میرا ذہن بالکل معوف ہو رہا تھا۔ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا، کہنے لگا کہ کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دیتی ہو کہ میں جب چاہے تمہیں اپنی دنیا میں بلا لوں؟ میرا سر پھر سے غیر ارادی طور پر ہاں میں ہل گیا۔ تب مجھے ایک زور کا جھٹکا لگا۔ جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ارد گرد کا منظر دیکھ کر میں حیران پریشان رہ گئی۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت سی جگہ تھی۔ ایک لمبی سڑک جس کے دونوں اطراف میں گلاب کے پودے لگے ہوئے تھے، ہرے بھرے درخت تھے، اور اس سڑک کے ایک طرف چھوٹا سا تالاب بنا ہوا تھا جس میں بہت خوبصورت سی مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ یہ منظر اس قدر خوبصورت تھا کہ میں اس کو دیکھ کر حیرت زدہ اور گمسم سی رہ گئی۔ میں ابھی یہ منظر دیکھ ہی رہی تھی جب مجھے اپنے کندھے پر کسی کے لمس کا احساس ہوا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ وہی لڑکا تھا جس کا عکس مجھے آئینے میں نظر آیا تھا۔ میں نے اس کو سامنے سے دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کو بنانے والے نے فرصت کے لمحات میں اس کو بنایا ہو۔ میں جو ہمیشہ خود کو حسین ترین اور سب سے خوبصورت لڑکی سمجھتی تھی، اب میں اس کے حسن کے آگے خود کو کمتر محسوس کرنے لگی۔ وہ بھی جیسے میرے جذبات کو سمجھ گیا، کہنے لگا میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ کوئی انسان اس قدر خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے یوں تعریف کرنے پر میرے ہونٹوں پر مسکان پھیل گئی۔ پھر وہ مجھے لے کر ایک باغ میں آ گیا۔ یہاں پر بہت خوبصورت سے رنگ برنگے پھولوں والے پودے تھے جن کی خوشبو بھی بہت مسحور کن تھی۔ وہ مجھے دور سے محسوس ہو رہی تھی۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ یہ سب کیا ہے، یہ شخص کون ہے اور یہ جگہ کون سی ہے۔ اب رفتہ رفتہ میرے حواس بیدار ہونا شروع ہو گئے تھے اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ میں ایک دم پلکیں جھپکتے ہی یہاں پر کیسے آ گئی۔ پھر یہی سوال میں نے اس سے کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ تم مجھے اچھی لگی ہو، اس وجہ سے میں تمہیں یہاں پر لے کے آیا ہوں۔ میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں اس بات پر اعتراض ہے؟ میں تو تمہاری اجازت سے تمہیں یہاں پر لے کر آیا ہوں۔ میرا ذہن اس بات میں الجھا ہوا تھا کہ میں یہاں پر ایک دم کیسے آ گئی، اور میں ہر صورت یہ جواب جاننے کے لیے بے چین تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے بارے میں بتاتا، ایک دم وہ مجھے کہنے لگا کہ تم ابھی واپس جاؤ، تمہارے گھر والے تمہیں بلا رہے ہیں۔ میں حیران پریشان اس کی باتوں میں الجھی ہوئی تھی جب مجھے دوبارہ سے ایک زوردار جھٹکا لگا، اور اب میں اپنے کمرے میں تھی۔ سامنے ہی امی کھڑی تھیں اور وہ مجھے آوازیں دے رہی تھیں۔ میں نے امی کو پکارا تو وہ مجھے دیکھ کے حیران رہ گئیں، کہنے لگیں کہ میں نے تمہارا پورا کمرہ دیکھ لیا، تم کہاں تھی؟ میں نے بہانہ بنایا، میں کہنے لگی کہ میں باہر تھی، میں کچن میں پانی پینے کے لیے گئی تھی۔ تب امی کہنے لگیں کہ خاندان میں ایک فوتگی ہو گئی ہے، ہمیں وہاں پر ابھی جانا ہے، تمہیں گھر میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، اس لیے تم ہمارے ساتھ جا رہی ہو۔ میں نے جلدی سے اس آئینے کو بیگ میں ڈالا اور الماری میں رکھ دیا۔ پھر امی ابو کے ساتھ میں اس فوتگی والے گھر میں آ گئی۔ دوسری شام ہم لوگ واپس آ گئے۔ یہ سارا وقت میں اسی آئینے کے بارے میں سوچتی رہی۔ رات کو سوتے ہوئے اچانک سے میری آنکھ کھل گئی، مجھے دوبارہ سے اسی کی آواز سنائی دی، اور پھر مجھے ایک دم سے اونگ آ گئی۔ ایک دم ہی میری آنکھ کھلی اور میں پھر سے اسی خوبصورت سے باغ میں تھی۔ وہ میرے سامنے تھا، میرے روبرو۔ میں نے آنکھیں مسل کر دیکھا کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی، مگر یہ خواب نہیں حقیقت تھی، اور حقیقت اس قدر حیرت ناک کیسے ہو سکتی ہے۔ میں اس بارے میں جتنا سوچ رہی تھی اتنا ہی الجھتی جا رہی تھی، اور وہ مجھے دیکھ دیکھ کر یوں مسکرا رہا تھا جیسے اس سے زیادہ اہم کام اس کے لیے کوئی اور نہ ہو۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ تم مجھے اپنے بارے میں سچ سچ بتاؤ، تم کون ہو، اور میں پلک جھپکتے اس دنیا میں کیسے پہنچ جاتی ہوں؟ آخر اس آئینے کا راز کیا ہے؟
جب اس نے مجھے اپنے بارے میں یہ بتایا کہ وہ جن ہے اور میں اس وقت جنات کی دنیا میں ہوں، تو یہ سن کر میں ڈر گئی، کیونکہ میں نے جن اور جنات کی دنیا کے بارے میں صرف کہانیوں میں سنا تھا اور ان کے بارے میں عجیب و غریب باتیں سننے کو ملتی تھیں، اور جب میں اس حقیقت کو اپنے سامنے دیکھ رہی تھی تو مجھے اپنی نگاہوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، مگر یہ خواب نہیں، یہ سچ تھا، اور اب مجھے اس بات سے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں یہ جنات مجھے نقصان نہ پہنچا دیں۔ تب وہ کہنے لگا کہ فکر مت کرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ ہماری دنیا میں کوئی بھی تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، بس تم مجھے اچھی لگتی ہو اس لیے میں تمہیں اس دنیا میں لے کر آیا ہوں، اور فکر مت کرو، میں تمہیں یہاں کبھی بھی زبردستی نہیں رکھوں گا۔ اس کی بات سن کر مجھے کچھ حد تک اطمینان ہوا، اور اب روزانہ میں اس دنیا میں پہنچ جایا کرتی، روزانہ اس کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرتی۔ اب میری ہر خواہش بن کہے پوری ہونے لگی، میرا جس چیز کو کھانے کا دل کرتا وہ میرے کمرے میں موجود ہوتی۔ کئی بار میری جیولری، کپڑے اور میرے کمرے میں کھانے پینے کی اشیاء دیکھ کر امی حیران رہ جاتی، کہتی کہ یہ تم کہاں سے لے کر آئی ہو۔ اب تو امی کو مجھ پر شک ہونے لگا، وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ تبھی میں نے اس جن زادے کو کہا کہ میں امی کی نظروں میں مشکوک بن رہی ہوں، اس لیے میرے کمرے میں آج کے بعد ایسی کوئی چیز لے کر مت آنا۔ یہ بات اسے سمجھ میں آ گئی، اور جب تک میں کسی چیز کے بارے میں فرمائش نہ کرتی وہ میرے پاس نہیں آتی تھی۔ گھر میں ایک اور عجیب بات ہونے لگی تھی، گھر میں جو بھی میٹھا پکتا وہ خود بخود غائب ہو جاتا تھا، کیونکہ جنات کو میٹھا بہت پسند تھا۔ اس دن میرا BA کا رزلٹ آیا تھا، BA میں نے بہت شاندار نمبروں سے کلیئر کیا تھا۔ رشتہ دار، دوست مبارکباد دینے کے لیے گھر میں آ رہے تھے، تبھی امی نے میرے مہمانوں کے لیے مٹھائی منگوا کر فریج میں رکھ دی۔ اس دن شام کے وقت میری خالہ مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئی، تو امی ان کے لیے مٹھائی لینے کے لیے کچن میں گئی۔ فریج کھول کر وہ ہک دک رہ گئی، کیونکہ وہاں سے مٹھائی غائب ہو چکی تھی۔ گھر میں میرے اور امی کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، اور میں میٹھا کھاتی ہی نہیں تھی۔ امی نے مجھے کچن میں بلایا، کہنے لگیں کہ مٹھائی کا ڈبہ یہاں پر رکھا تھا، مگر اس میں سے مٹھائی غائب ہو چکی ہے، آخر کو یہ مٹھائی کہاں گئی؟ مجھے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ یہ انہی جنات کا کام ہے، مگر میں نے امی کے سامنے لا علمی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں نہیں جانتی۔ امی کہنے لگیں کہ گھر میں عجیب و غریب سے واقعات ہو رہے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ جنات کی فرمائش ہوتی تھی کہ ہر جمعرات کو میں کوئی میٹھی چیز ان کے لیے بناؤں، پھر میں اس کی فرمائش پر میٹھا بناتی تو وہ خود بخود غائب ہو جاتا۔ یہ بات امی کو حیران کر رہی تھی، اور وہ یہ سمجھ کر ڈرنے لگی تھی کہ شاید مجھ پر کوئی جن عاشق ہو گیا ہے۔ گھر میں غیر معمولی واقعات اسی عاشق جن کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ امی کا خیال کچھ غلط بھی نہیں تھا، اسی لیے وہ جلد سے جلد میری شادی کر دینا چاہتی تھی۔ خاندان میں جو بھی لڑکے تھے یا تو مجھ سے عمر میں بہت بڑے تھے یا مجھ سے بہت چھوٹے تھے۔ جب ہی امی نے خاندان میں شادی کرنے کے بجائے خاندان سے باہر شادی کرنے کو ترجیح دی۔ جب آپ لوگ میرے لیے پروپوزل لے کر آئے تو امی نے آپ لوگوں کے بارے میں پتہ کروایا اور مطمئن ہو گئی، پھر آپ کو ہاں کرتی۔ اور مجھے یہ بات بعد میں پتہ چلی تھی کہ امی ابو میری شادی کر رہے ہیں۔ یہ سن کر میں بوکھلا گئی تھی، کیونکہ میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ امی کو یہ بات میں سمجھا نہیں سکتی تھی۔ میں امی سے یہ بات کہنے کی کوشش کرتی تو وہ مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دیتی، کہتی کہ لڑکیاں جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائیں اتنا ہی اچھا ہے۔ امی ڈر گئی تھیں کہ کہیں جنات مزید کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ دوسری طرف جوں میری شادی کے دن نزدیک آ رہے تھے، میں جنات کی دنیا میں معمول سے زیادہ جانے لگی تھی۔ وہ جن افسردہ تھا اور میری شادی ہو جانے کے خیال سے وہ دکھی تھا۔ ایک دن وہ کہنے لگا کہ کاش میں انسان ہوتا تو میں تم سے شادی کر لیتا۔ اس کی افسردگی کو میں نے دل سے محسوس کیا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے شادی کا دن بھی آ گیا۔ شادی کے دوسرے دن اپنے گھر سے میں وہ آئینہ لے کر یہاں پر آ گئی تھی۔ اب بھی وہ جنات مجھے اپنی دنیا میں لے کر جاتے ہیں، میری ہر فرمائش پوری کرتے ہیں۔ یہ سب سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے بالکل بھی اس بات پر یقین نہیں آیا تھا، مگر بھابھی کو بھی میں جھٹلا نہیں سکتی تھی، کیونکہ جتنا وقت ہم لوگوں نے ان کے ساتھ گزارا تھا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جھوٹ بالکل بھی نہیں بولتی۔ اور یہ بات تو بالکل سامنے کی تھی، ان کا اچانک سے غائب ہو جانا اور گھر سے میٹھے کا غائب ہو جانا۔ مجھے تو پہلے ہی شک ہو رہا تھا کہ یہ کوئی جناتی معاملہ ہے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جنات جب چاہتے بھابھی کو اپنی دنیا میں بلا سکتے تھے۔ بھابھی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ تم کسی کو بھی یہ بات نہیں بتاؤ گی۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا، مگر اب میں دل ہی دل میں پریشان ہو چکی تھی کہ بھابھی کی ان سے جان کیسے چھڑوائی جائے، کیونکہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا بھابھی سمجھ رہی تھیں، اور میں ان کے دل میں کوئی وسوسہ بھی نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ انہی دنوں بھابھی کی طبیعت بھی زیادہ خراب رہنے لگی، تو جب امی انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں تو پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہیں۔ یہ سن کر ہم سبھی بہت زیادہ خوش ہوئے، مگر ہماری یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی۔
क्योंकि कुछ दिनों के बाद ही भाभी का मिस कैरेज हो गया। हम सबको ही इस बात से बहुत अफसोस हुआ था, मगर हमने भाभी की दिलजोई की, उन्हें हौसला दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और अल्लाह फिर से अपना करम करेगा। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि भाभी बहुत ही ज़्यादा उदास रहने लगी थी। उनके चेहरे पर परेशानी छाई रहती। मैंने जब भाभी से उनकी परेशानी का सबब पूछा तो वो कहने लगी कि उस दिन जब मैं जिन्नात की दुनिया में गई थी तो एकदम किसी ने मुझे ज़ोर से धक्का दिया था और मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मुझसे बिछड़ गया। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। ये सुनकर मैं भी हक दक रह गई। अब मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं भाभी को इस मुसीबत से छुटकारा दिलवा कर रहूँगी। अक्सर भाई पूरे घर में भाभी को ढूंढ रहे होते, मुझसे और अम्मी से पूछ रहे होते थे कि भाभी कहाँ हैं, और थोड़ी देर के बाद भाभी कमरे से बाहर आ जाती। बाहर आकर कहती कि मैं वॉशरूम में थी। उनकी बात सुनकर भाई झंझला कर कहते कि मैंने वॉशरूम भी देखा था, हर जगह पर देखा था, तुम कहीं भी नहीं थी। भाभी मुस्कुरा कर कहती कि मैं छुप कर आपको देख रही थी, आपको तंग कर रही थी। उनकी बात सुनकर भाई कभी हंसते और कभी गुस्से से चुप हो जाते। अम्मी भी अब उलझी उलझी रहने लगी थी। एक दिन मुझसे कहने लगी, तुम्हारी भाभी बैठे बिठाए न जाने कैसे गायब हो जाती है, कहाँ चली जाती है, कुछ समझ में नहीं आता। आखिर ये लड़की इंसान है या कोई जिन? पूरे घर में देख लो ये कहीं भी नहीं होती, फिर अपने कमरे से बरामद हो जाती है। क्या ये अपने शौहर के साथ हम सब लोगों के साथ भी छुपन छुपाई का खेल खेलने लगी है? अब जब बात हद से ज़्यादा बढ़ गई थी तब मैंने सोचा कि अम्मी को मैं सब कुछ सच बताऊं, हो सकता है वो इस मसले का कोई हल निकालें। तब मैंने अम्मी को एतमाद में लिया। उनसे कहा कि अगर आप गुस्सा ना करें तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। अब की बार अम्मी ने मुझे सवालिया नज़रों से देखा। कहने लगी कि जल्दी बोलो क्या बात है, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। घर में बहुत अजीबोगरीब से हालात चल रहे हैं। कल मैं किचन में खीर बनाकर जब बाहर आई तो मुझे किचन में खटपट की आवाज़ें सुनाई दी। जब मैं किचन में गई तो वहाँ पर कोई शख्स खड़ा था। जब मैंने पलक दोबारा गौर किया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और खीर का देगचा भी किचन से गायब हो चुका था। अब तो मैं बहुत परेशान हो गई थी कि ये सब क्या है। तभी देखते ही देखते चूल्हे पर फिर से वो देगचा नमूदार हो गया, मगर उसमें से खीर सिरे से गायब थी। मैं सोच रही हूँ कि मैं पीर साहब के पास जाऊँ, उनसे इस मसले का हल पूछूं। तब मैंने अम्मी को सारी बात बता दी। अम्मी मुंह पर हाथ रखे मुझे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? घर में इतने मसले हो गए हैं और तुम मुझे पहले ये बात बता देती तो ये सब कुछ ना होता। अब मैं कल ही पीर साहब के पास जाकर उनसे इस मसले का हल पूछती हूँ। मैंने बार बार अम्मी को ताकीद की कि आपने भाई या भाभी के सामने इस बात का कोई जिक्र नहीं करना। खामोशी से पीर साहब के पास जाकर उनसे मसले का हल पूछना है। अगले ही दिन अम्मी पीर साहब के पास रवाना हो गई। मैं पूरी उम्मीद थी कि हमारे मसले का कोई ना कोई हल निकल आएगा। अगले दिन अम्मी वापस आई तो वो अकेली नहीं थी, बल्कि उनके साथ पीर साहब भी थे। पीर साहब जब भाभी के कमरे में गए तो भाभी उन्हें देखकर घबरा गई। उन्हें चक्कर आने लगे और वो बेड पर बेहोश हो गई। पीर साहब ने कहा कि लड़की को होश में लाओ, मैं इससे कुछ बात करना चाहता हूँ। अम्मी ने उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। काफ़ी देर के बाद उन्हें होश आया। वो बहुत ज़्यादा नढाल और कमज़ोर महसूस होने लगी थी। तभी पीर साहब ने भाभी से पूछा कि जो कुछ भी उन जिन्नात के बारे में जानती हो मुझे बताओ। भाभी हैरत से मुंह खोले उन्हें देखने लगी। आखिर उन्हें ये बात कैसे पता चली? पीर साहब कहने लगे कि जो मैंने पूछा है मुझे उस बात का जवाब दो। उन जिन्नात के बारे में जो कुछ भी जानती हो सब कुछ मुझे बताओ। तब भाभी ने उन्हें सब कुछ बताया। पीर साहब ने कहा कि वो आईना मुझे ला के दो, मैं देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है। जैसे ही भाभी ने आईना उनके हाथ में दिया तो अगले ही पल हमने एक हैरान कुन मंजर देखा। भाभी अपनी जगह से गायब हो चुकी थी। पीर साहब कहने लगे कि जिस बात का डर था वही हुआ। जिन्नात उसे अपनी दुनिया में ले गए हैं, अब उसे वहाँ से वापस लाना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर हम सब परेशान हो गए और अब भाई भी घर वापस आ गए थे। उन्हें अम्मी ने फ़ोन करके घर पर बुलाया था। उन्हें जब ये बात पता चली तो वो भी परेशान रह गए। पीर साहब कहने लगे कि फ़िक्र मत करो, मुझे जिन्नात की दुनिया में जाने का रास्ता आता है। मैं इस आईने के ज़रिए से उस दुनिया में पहुंच जाऊंगा और आपकी बहू को सही सलामत वापस लेकर आऊँगा। मुझे एक रात और एक दिन का वक्त दरकार है। हमारे पास और तो कोई रास्ता नहीं था। हमने पीर साहब को कहा कि कैसे भी करके उन्हें सही सलामत अपनी दुनिया में वापस लेकर आएँ। हम आपका एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे। पीर साहब पूरी रात सहन में बैठकर पढ़ाई करते रहे। हम में से कोई भी नहीं सोया था। सब अपनी अपनी जगह पर सोचों में गुम थे कि अगर भाभी वापस इस दुनिया में ना आई तो क्या होगा। ऐसा ना हो कि जिन्नात उन्हें जान से मार दें। मगर फिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि सुबह भाभी अपने कमरे में मौजूद थी, मगर वो बेहोश थी।
پھر پیر صاحب کہنے لگے کہ اسے ہسپتال میں لے کر جاؤ، خدا نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر ہم لوگ بھابھی کو ہسپتال لے کر چلے گئے۔ ان کے گھر والوں تک بھی یہ بات پہنچ گئی تھی۔ تب امی نے انہیں ان کے ماں باپ کو ساری بات بتائی، تو یہ سن کر وہ بھی حیرت زدہ رہ گئے، کیونکہ یہ حقیقت ان سے بھی لا علم تھی۔ بھابھی کی امی کہنے لگیں کہ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ گھر میں اچانک سے عجیب و غریب واقعات کیوں ہونے لگے ہیں۔ گھر میں جو بھی میٹھا بناتی وہ اپنے آپ خود بخود غائب ہو جاتا، یہاں تک کہ کئی بار تو چینی کے ڈبے سے بھی کچن میں سے خود بخود غائب ہو گئے تھے۔ میں بہت زیادہ پڑھائی کرتی تھی، کچھ دن تو سکون رہتا اور پھر سے وہی سلسلہ شروع ہو جاتا۔ 2 دن کے بعد بھابھی کو ہوش آیا۔ اب وہ بالکل ٹھیک تھی۔ ان کے ہوش میں آنے کے بعد پیر صاحب نے انہیں دم کیا اور انہیں گلے میں پہننے کے لیے ایک تعویذ دیا۔ کہنے لگے کہ آج کے بعد کسی بھی ویران جگہ سے کوئی چیز اٹھا کر گھر میں نہیں لانی، اور کوئی بھی عجیب و غریب بات دیکھو تو اسے اپنے گھر کے لوگوں سے ضرور شیئر کرتے ہیں۔ بھابھی یہ سن کر شرمندہ ہو گئی۔ انہوں نے پیر صاحب سے وعدہ کیا کہ وہ اب ایسا کوئی کام نہیں کریں گی، وہ نماز کی پابندی بھی کریں گی۔ اس کے بعد بھابھی بالکل نارمل ہو گئی۔ انہیں وہ جنات دوبارہ کبھی نظر نہیں آئے۔ پیر صاحب نے اس آئینے کو جلا دیا تھا، پھر جلے ہوئے آئینے کو اپنے ساتھ ہی لے گئے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی اور کو اس آئینے سے نقصان پہنچے۔ اب بھابھی کے 2 بچے ہیں اور ہم ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ میری شادی بھابھی کے بھائی سے ہو چکی ہے، اور ان کی امی اتنی بھی سخت نہیں جتنا وہ مجھے بتاتی تھیں، اور میں اس بات پر خدا کا شکر ادا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔